السلام علیکم ابو بکر صاحب. وعلیکم. جی جناب, کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, روزے اللہ آپ کا کے ٹھیک احسان ہے. روزے آپ کے ٹھیک جا رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کب بڑا سے احسان ہے. تھینک یو سر. میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ سے کب بات ہوتی ہے. اوکے جناب, کہاں سے کال کب فرمایا ہو آپ گئے؟ نے؟ پہلے بھی آیا تھا, آپ کا چہرہ آشنا لگتا ہے. ہاں پہلے آیا تھا, لیکن آپ میرے سامنے نہیں آئے. آپ پہلے ہی کال نہیں ہو سکی آپ سے. ٹھیک, کہاں سے اچھا, کال فرمایا آپ نے؟ میں ڈیرہ غازی خان سے آپ سے بات کر رہا ہوں. اوکے جناب, کس موضوع پہ بات اچھا, کرنا سب سے چاہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جب تک بات کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, تو ایک دوسرے کے عقیدے کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کے عقائد پر یعنی جن کے اوپر عقیدہ ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کریں گے. اوکے, یعنی کوئی بات نہیں. آپ ہمارے صحابہ کو اور ہمارے یعنی جن سے ہم محبت کرنے والے ہیں ان کو غلط نہیں کہیں گے, اور ہم اوکے آپ جن کو غلط کہنے والے ہیں ان کو غلط نہیں کہیں گے ہمارے سامنے. ٹھیک ہو گیا اوکے جی؟ جی, چلیں جی, غلط کو غلط نہیں کہیں گے. آپ کے اور خاطر ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے. ٹھیک, نہیں کوئی نہیں بات نہیں, غلط کو غلط کہنے کی بات نہیں ہے. یہ ہے کہ ہم جس کو صحیح کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ ایسی گستاخی کی طرح گستاخی والی باتیں نہیں کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے. ہم کسی کو گالی نہیں دیتے بھائی, ہم حق بیان اللہ کرتے آپ ہیں. کو ٹھیک ہے نا؟ خیر دے. اگر آپ ہاں, گالی وہ نہیں حق جو دیتے ہے تو بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. جی ہاں. اگر اگر آپ کی یہ بات صحیح ہے تو پھر اللہ آپ کو ہدایت بھی دے گا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ. بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ ہماری کتابوں کو مانتے ہیں. آپ کی کتاب ہے, آپ خود نہیں مانتے بھائی. آپ کہتے ہیں اس میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. میرا بھی یہ عقیدہ ہے, نہیں جو نہیں صحیح باتیں ہیں اس میں مانتا ہوں, جو غلط باتیں نہیں مانتا. نہیں, اب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اس طرح کی بات نہ کرو وہ نا. کچھ قرآن کی بات بات کچھ ہو کو رہی ہے. مانو وہ کچھ نہ کرو. افتؤمنون ببعض نہیں الکتاب, نہیں بات وہ قرآن کی ہے بھائی, کہ بعض نہیں قرآن کو بات مانتے ہیں بعض قرآن کو نہیں مانتے. میں وہی ہم کہہ پوری رہا ہوں نا. قرآن کو اگر مانتے ہیں. ماننی ہے تو ساری آپ لوگوں کی جو کتاب ہے نا اس میں ان کو ہم کامل نہیں مانتے. کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہتا ہے کہ جو چیز جماعت عمریہ کے کتب میں وہ سب کے سب صحیح ہے. آپ کے علماء بھی نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے, ہم آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح. اب ہم بات کریں گے قرآن کے اوپر. قرآن کو تو مانتے ہیں نا آپ؟ قرآن کو مانتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. ہم اوکے, ٹھیک ہے. قرآن کے اندر ہی رہ کر بات کریں گے. جو دلیل ہم آپ سے مانگیں گے آپ نے قرآن سے دینی ہے. آپ جو مجھ سے دلیل مانگیں گے میں وہ آپ کو قرآن سے دوں گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے کیا؟ اپنی کتابوں سے مکر گئے؟ میں مانتا ہوں, آپ تو یا نہیں آپ نے مانتے نا. اب نہ آپ بھائی ہم صاحب, بھائی بات اجازت کریں گے دیں, نا ایسی کتاب کے اجازت بارے دیں, میں جس کو ہم دلیل مانیں گے. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. دیکھیں, اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ کی کتابوں کو بالکل نہیں مانتا. آپ کی کتابوں میں جو اچھی باتیں ہیں میں ان کو مانتا ہوں, اور آپ بھی آپ کی کتابوں میں جو صحیح باتیں ہیں آپ اس کو مانتے ہیں. تو یہ آپ اجازت دیں مجھے, بات نہیں کاٹو. میں آپ کے چال میں بھی سمجھ چکا ہوں, اور ناظرین بھی بہت چالاک ہیں, ہوشیار ہیں, وہ بھی سمجھ چکے ہیں. کیونکہ آپ کو ڈر ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے احادیث, اور نہیں آپ سن لو نا, بات کرنے دو نا. آپ کو سنا ڈر اس بات سے ہے نا کہ آپ کے پہ ایسے تلوار اترنے والی آپ کے اپنی کتابوں سے, جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہاں, اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ تماشا شروع کر دیا کہ ہماری کتابوں سے دلیل نہ دو. نہیں بھائی, میں آپ کی کتابوں سے, جن کتابوں کو تم صحیح کہتے ہو, جس روایت کو تم صحیح کہتے ہو, مجھے بالکل حق ہے کہ میں ان سے استدلال کروں. یہ چلا اگر کدھر نہیں جن چلے گی. کتابوں کو صحیح کہتے ہیں, اگر آپ استدلال کرو گے پھر اس حدیث کے بارے میں, اس حدیث کے متعلق جتنی باتیں بھی ہوں گی آپ کو ماننی پڑیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دنیا میں دیکھیں تو یہ میرے کیسے محترم ہوگا؟ ناظرین, کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کتاب میں ایک بات صحیح ہو تو وہ پوری کی پوری کتاب صحیح ہے. یہ دنیا تو میں یہ اس طرح تو کوئی کہتا نہیں ہے نا. یہ تو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ کوئی عاقل ان کے بات سے اتفاق نہیں کر سکتا. بھائی اگر آپ کی کتاب میں کوئی بات صحیح ہے میں اس کو مانتا ہوں, تو اس کا مطلب نہیں کہ پوری کتاب کو مان لو. پھر اب آپ دیکھیں یہودیوں سے بات کریں, ہندوؤں سے بات کریں, اس طرح نہیں ہے کہ ہندوؤں کی کتاب میں سب غلط لکھا ہے, ان کی کتاب میں صحیح آپ باتیں میری بھی ہیں. بات سنیں. آپ ہماری ہاں, جس کتاب کو دیکھیں گے, اس کتاب کے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے یہ کہنے والا کون ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے. اگر کہنے والا ٹھیک ہے پھر تو ہم اس کی بات مانیں گے. اگر ہاں, کہنے والا ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کے ہاں, تو پھر آپ اس کی بات کو کیوں مانیں گے؟
اگر کہنے والا دیکھیں، اگر دیکھیں، کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کی کتابیں سب کے سب غلط ہیں. آپ کی کتابیں میں صحیح باتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صحیح باتیں جو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، اس سے مجھے استدلال کرنے کا حق ہے. ہاں ٹھیک ہے، جس کو ہم مانیں گے آپ کو صرف اسی سے استدلال کرنے کا حق ہوگا، بالکل جس کو ہم بالکل نہیں بالکل. مانیں گے اس کو استدلال کرنے کا حق میں نہیں ہوگا. آپ ٹھیک سے ہو گیا جی؟ میں کبھی ضعیف احادیث سے آپ پہ دلیل نہیں لاتا، کبھی میں وہ احادیث جو آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں، میں دلیل نہیں لاتا. میں آپ کی صحیح ترین احادیث سے دلیل لاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ کے اب مولوی سب سے حضرات اسی پہلے لیے میں ڈراتے بھی نہیں، اسی لیے. ہاں کیوں نہیں آتے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے. اور بس اتنا بات ہے کہ ہمارے علماء ہر ایک سے بات کرتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ پیغمبر تو دیکھتے ہر ہیں ایک کہ سے بات آگے کرتے تھے. رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ اب وسلم تو سب سے بات کرتے تھے نا، آپ کے علماؤں سے بھی بڑے ہو گئے. اب جو ایسا جو ایسا بندہ ہو کہ جو صرف بس اپنی ہی سناتا رہے، تو ان سے بات کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ نہیں بھائی، اب اب میں آپ کو دیکھیں، ابھی آپ کے علماء ادھر آ جائیں نا، میں نے ہمیشہ اعلان کیا جو شرط ہو رکھے میں منظور ہے. اپنا ماڈریٹر لے کے آؤ. میں ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا میں آپ اپنا کو دیکھ رہا ماڈریٹر تھا، لے کے آئیں. ہاں، اب اپنی طرف میں اب آپ کو شرائط دیکھ بھی رہا آپ تھا. کے، ماڈریٹر بھی اپنے، اب چینلز بھی جس چینل میں آپ جس براڈ کاسٹ کرنا یہ نہ کہو کہ اللہ یاری اب صرف اپنے چینل میں مناظرہ کرتا ہے. نہیں، میرا شرط یہ ہے کہ میں اپنے سے چینل میں پہلے نشر مجھ سے کروں پہلے گا، آپ جس سے بات آپ کر بھی رہے جس تھے، چینل میں ساری اسی باتیں وقت آپ نے نشر کرنا زندگی چاہو کی ایک نشر بھی کرو. نہیں سنی. ہاں، آپ نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی، ساری باتیں آپ نے کون آیا اپنی تھا؟ سنائی ہیں، ان کی کون ایک آیا؟ بات بھی نہیں سنی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے پہلے دو 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 پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وہ متعلق جس علماء سے میں سے بات ہو تھے، رہی تھی، وہ علماء میں سے تھے، جو بھی تھے، آپ نے اس کی بات نہیں سنی وہ نا. علماء میں سے نہیں تھے. وہ ایک عام وہ لڑکا ہے، کالج کا پڑھ رہا ہے، انجینئر پڑھ رہا ہے، اس کی آواز بھی صحیح نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے. میں نے اس کے سوالے سنی ہے، جتنا دیکھیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لوگوں کے سب سوالوں کا جواب دے دوں. دیکھیں ایک آدمی آ جاتا ہے نا، اس کے ذہن میں ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا. اب جب میں نے اس کے سوال کا جواب دے دیا، وہ مزید سوالیں سوچتا ہے، وہ سلسلہ ختم نہیں ہونے چلو والی. ٹھیک ہے. پھر اجازت دیں، پھر لوگ ادھر انتظار میں رہیں گے آخر تک. وہ بکواس سوالے ایسے بے وقوفانہ سوالے پوچھتا ہے، کیونکہ اس آدمی کے ذہن میں یہ تو تخیل کا کوئی انقطاع تو نہیں ہے، سلسلہ سوال پہ سوال، وہ فلانا ایسا ہوا کہ اب میں نے کوئی ٹیکا لیا کہ وہ جتنی باتیں کرے میں نے اس کے بھائی ادھر آدمی آتا ہے، وہ مائکروفون اس کا اچھا ہے، وہ بات کر رہا ہے، میں اس کی بات سنوں گا، جواب دوں گا. لیکن میں نے یہ بھی خیال رکھنا کہ اس کے پیچھے بھی لوگ منتظر ہیں. اگر آپ کے علماء آتے ہیں وہ الگ بات ہے. آپ علماء میں سے نہیں، آپ خود ایک نوجوان ہیں، ٹھیک ہے نا، پگڑی لگانے سے کوئی عالم نہیں صحیح بنتا. ہاں، ٹھیک مجھے ہو پتا، ٹھیک ہو گیا. لوگوں کو بھی اب پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے پگڑی لگائے، داڑھی لمبی کر دیا، بھائی یہ اس سے عالم کوئی نہیں بنتا. آپ کے ٹھیک علماء ہو اگر گیا. آتے ہیں، میں نے کیا عرض کیا، میں ان جو شرائط وہ رکھتے ہیں میں مان لیتا ہوں. وہ 20 منٹ بات کریں، میں 10 منٹ بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اس سے کیا جو میرے ضرر میں، ماڈریٹر بھی اپنا لے کے آئیں، اپنے چینل میں بھی نشر کریں. اس سے زیادہ تم کیا چاہتے ہو؟ ٹھیک اچھا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. پھر کہتے ہیں ہمارے علماء ہر اب ایک سے بات نہیں کرتے. آپ کے علماء دیکھیں، یہ اب میں یہ میرے یہ او کہنے کا بھائی، اب مقصد یہ تھا یہ کہ گیم، ہمارے او علماء بھائی، بس سنیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے فراڈ اب سب علماء کے سامنے مکشوف ہو چکی ہے، ایکسپوز ہو سے چکی ہے. آپ کے علماء اس لیے نہیں آتے کہ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے ہمارا، ان کی یہ تو شکست آپ حتمی کا ہے. ذہن ہے، یہ تو آپ کا گمان ہے. ہمارے اب سارے علماء آپ کے گمان کی بات یہ نہیں ہوں گے. میرا 15 سال کا تجربہ ہے الحمدللہ. آج تک ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی جماعت عمرے کے کسی عالم سے میں نے شکست کھایا. ہمیشہ میں نے ان کو شکست دی. آج تک ایک دفعہ نہیں ہوا. 15 سال میں ہیں نے مجھے، دیکھی ہے، یا 15 میں سال وہ سے بھی دیکھی زیادہ ہے، ہیں، بہت سال ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ میں نے کلپ آپ کی کاٹ کے آپ کو شکستیں دیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی تو ہے، اپنی آپ آنکھوں جھوٹ سے بول رہے دیکھی. ہیں. کوئی ایک شکست بھی نہیں ہے. بس وہ آپ کلپ کاٹ دیتے ہو نا، آگے سے پیچھے سے وہ کاٹ کے اللہ ہار گیا، وہ فل دیکھو پھر پتہ چل جاتا ہے. ہاں، ہم فل نے دیکھو. بھی دیکھے ہیں، ساری چیزیں دیکھی ہیں. ہاں، وہ اب بات سنیں. ذکر کرو، کوئی شکست ذکر کرو. شکست ذکر میں نے کس سے شکست کھائی ہے؟ تو وہ بار بار کیوں نہیں آتا؟ وہ اس کو دوبارہ کیوں نہیں بلاتے نا؟ وہ جو مجھے شکست دے چکا ہے، دوبارہ بھی شکست دے سکے، اس کو کیوں نہیں آتا سامنے؟ پھر میں کون نے ہے وہ؟ کہا ابھی میری اور آپ کی بات ہو جائے گی، سب کچھ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اوکے بھائی، بولو بھائی، کیا بولنا ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے ابھی میں نے پوچھا تم نا سے، کہ کس نے مجھے شکست دی ہے، اس نے جواب نہیں دیا. اب میں اس کو سب کا پہلے نام لکھ کر رکھوں کہ انہوں نے شکست دی ہے، انہوں نے شکست دی ہے، اور سب بھائی کو میں اگر واقعا لسٹ کسی بنا نے کر شکست اللہ یاری کو شکست دی ہوتی، وہ دنیا میں بڑا مشہور ہوتا نا. تو اس میں مشہور اور ہونے کی پھر بات ہی کیا ہے؟ اس کے دلائل آپ بھی سیکھ لیتے نا. آپ کو دیتے اس نے جو شکست دی ہوگی دلیل سے دی ہوگی نا، وہ تو قرآن حدیث سے دیا ہوگا نا. وہ دلائل آپ کیوں یاد نہیں کرتے؟ وہ آپ لے کے آؤ نا، میرے منہ پہ مارو تاکہ بار بار مجھے شکست ہو. میں آپ کے سامنے ہوں نا. ہاں ہاں، چلے اب بات شروع کریں. بسم اللہ.
हाँ درمیان मैं میں आपसे بیٹھو ये نا بھائی, पूछना चाहता हूँ درمیان کیمرے کے ہیں سامنے بالکل سینٹر میں بیٹھیں, سینٹر میں, کیمرے کے سینٹر میں تو بیٹھیں. بیٹھنے کی ہاں ضرورت کیا ہے, ہاں یہ تھے ہاں, زندہ ٹھیک باد, ہو ہاں گیا. جی بسم اللہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ اچھے تھے, کچھ برے تھے. یہ عقیدہ ہے. جی, اور آپ نے اپنا یہ عقیدہ کہاں سے؟ بخاری سے دکھا دوں. بخاری سے کیوں؟ ہاں نہیں میں دکھا, کیونکہ میں نے کہا نہیں بخاری اس میں دکھاؤ. نہیں, دکھا میں دیتا نے ہوں کہا نہیں بخاری سے. دکھاؤ. میں نے کہا نہیں دکھاؤ. ارے بھائی میں نے کہا نہیں دکھاؤ. بخاری سے نہ دکھائیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں نہیں نہ دکھاؤ. آپ کا عقیدہ اگر بخاری سے ہے تو پھر آپ کو ساری بخاری ماننی پڑے گی اگر آپ اپنا عقیدہ بخاری سے لیتے ہیں. بخاری میں جو صحیح باتیں ہم اس کو مانتے ہیں, بالکل ساری بخاری کو نہیں مانتے, اس میں جو صحیح باتیں ہیں اس کو مانتے ہیں. اچھا, اب بخاری نے جتنے عقائد کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ ساری آپ مانتے ہیں؟ نہیں, جو اس میں جو صحیح باتیں مانتے ہیں. اگر عقیدے کے بارے میں انہوں نے بات کی تو صحیح بات ہی کی ہوگی. اگر آپ بھی نہیں, مانتے ہیں یہی ہے عقیدہ نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے بخاری. غلط باتیں بھی بہت کی ہیں, اکثر اس نے غلط بولے ہیں, کچھ اس نے صحیح بولے ہیں, جو صحیح بولے ہیں اس کو مانتے ہیں, تائید کرتے ہیں. آپ کا شیطان عقیدہ بھی کوئی یعنی صحیح بخاری بات سے کرنا ہے, ہے. دیکھو بھائی یہاں پہ کافر کوئی کہ کوئی ہندو کوئی بھی شخص صحیح بات کہے, ہم کہیں گے صحیح ہے, ہم نہیں کہیں گے غلط ہے. بخاری ہے, اریل شرون ہے, بنجامن نتنیاہو ہے, جو دنیا میں کوئی بھی آدمی ہے وہ صحیح بات کرے, فرق نہیں پڑتا, مولوی ہے, عام آدمی ہے, بہت مقدس آدمی, صحیح بات کو ہم کہیں گے صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بخاری نے جو باتیں, بخاری کوئی اللہ کی کتاب تھوڑی ہے. اب بخاری اب ایک آدمی اب تھا, اس کا دادا مجوسی تھا, وہ خود مسلمان بن گیا تو اس نے کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کوئی وہ معصوم توڑی ہے, اس نے جو بھی لکھا ہے صحیح لکھا ہے, اس نے جو باتیں اس میں صحیح ہے ہم مانتے ہیں, جو صحیح نہیں مانتے. باتیں آگے نہ کریں نا, اب اسی بات پر آئیں کہ آپ کا عقیدہ آپ اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لیتے ہیں, قرآن مجید سے وہ تو لیتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے, میں نے کہا ان سے لیتے ہیں. آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں, حدیث سے لیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنا عرض یہی عقیدہ ہے, قرآن سے قرآن لیتے مجید سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہیں وآلہ وسلم سے, اہل بیت اطہار علیہم السلام کے احادیث, روایات, اقوال, افعال سے لیتے ہیں. یعنی آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ صحیح تھے, بعض صحابہ غلط تھے, ایسے بالکل بالکل آپ اپنی یہ بات قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل صرف قرآن سے؟ صرف قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. بار قرآن میں اتنے ہاں, آیات ہیں. آپ مجھے کوئی ایک آیت دکھائیں کہ جن میں یہ آیا ہو کہ بعض صحابہ غلط تھے, بعض صحابہ صحیح تھے. کوئی ایک آیت دکھائیں. میں دکھا دیتا ہوں. قرآن میں بہت زیادہ ہے بھائی, مجھے تعجب ہے آپ کو نہیں پتہ چلا. دکھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید سورہ مبارکہ براءت, آیہ نمبر ہے 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے ایمان والو, کیا ہو گیا تمہیں جب تمہیں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاؤ, تم بات نہیں مانتے, اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتے, تم زمین پہ بوجھ بن جاتے ہو, باری بوجھ بن جاتے ہو, حرکت نہیں کرتے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم دنیا میں راضی ہو گئے ہو اور آخرت تمہیں نہیں چاہیے؟ قرآن یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا. جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان جہاد دے رہے ہیں اور ان کی باتوں کو نہیں مان رہے, قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. وہ لازم بات ہے, یہ صحابت ہے, لیکن ان کا ایمان حقیقی نہیں ہے, ایمان صرف لسانی ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم جہاد دے رہے اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے, یہ تو صرف زبان میں مومن ہے, قلب میں مومن نہیں ہے. اور جو دنیا کو چاہتا آخرت کو نہیں چاہتا, دنیا کو تم چاہتے ہو آخرت کو نہیں چاہیے, قرآن کا فرمان ہے. ٹھیک ہے نا.
فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع دنیا آخرت میں بہت اندک ہے، چھوٹا ہے، کم ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا، اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے میں فوراً تجھ پہ عذاب نازل کر دوں گا، عذاب نازل کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہوگی، اور ٹھیک ہوگی، ہاں، اور تمہاری جگہ ایک دوسرے قوم کو لا دوں گا، اور تم پیغمبر کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے۔ اچھا، واللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہے نا مذمت، ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو۔ بس یہ بات ہے آپ کی؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارا۔ ابھی نہیں، یہ آیت آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مذمت کے متعلق اتری ہے، ایسے؟ بالکل بالکل، تعریف کے لیے، مذمت کے لیے۔ ہاں، آگے پڑھیں، الا تنصروا، آگے بھی پڑھ لینا۔ اس سے کیا، وہ بھی مذمت کے لیے، الا تنصروہ، ہاں پڑھیں، اس پہ مانا ہے الا تنصروا۔ ابھی تم ان کی مدد نہیں کرتے، ابھی اگر تم مدد نہیں کرتے، اس وقت بھی تم نے مدد نہیں کیا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے نکالا تھا، کفار نے نکالا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، اذ اخرجہ الذین کفروا، اس کو نکالا تھا، تو اس کا پتہ چلا کہ ابو بکر کو نہیں نکالا تھا، کیونکہ ابو بکر کفار کا دوست تھا، اگر اس کو نکالا تو اخرجہما ہوتا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دو تھے، دو میں سے دوسرا پیغمبر تھے غار میں، دو میں سے دوسرا پیغمبر تھے، اس وقت بھی ان کا کوئی ناصر نہیں تھا میرے علاوہ، یعنی جو غار میں جو آدمی ہے نا، وہ بھی تمہاری طرح تھا، نصرت کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ سب مذمت کے الفاظ ہیں۔ فانزل اللہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اس غار والے سے کہہ رہا تھا، غار میں جو اس کے ساتھ آدمی تھا، یہ صاحب جو ہے نا، یہ مدح کے الفاظ میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب مومن نہیں ہے، اس کا مطلب متقی نہیں ہے، اس کا مطلب صالح نہیں ہے، اس کے مطابق صاحب کا مطلب ہے، اس کے مطلب آپ ہمیں نہ سنائیں، میں جو آپ نے بولا پڑھو تو پڑھنے دو نا بھائی، تاکہ بعد میں تمہیں نہیں کرنا کیا پہ تعریف ہو رہی ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے بھائی، پڑھنے دو نا، انہوں نے بولا پڑھو تو پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پڑھو آگے پڑھو، تم اگر کہہ رہے ہو پڑھنے کا کہہ رہے ہو تو پڑھنے دو۔ لا تحزن، لا تحزن، تم غم زدہ نہ ہو، وہاں پہ غم کا کیا مطلب ہے، وہاں پہ غم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ابو بکر وہاں پہ کیوں غم زدہ ہو؟ غم اور خوف میں یہ فرق ہے میرے عزیزو، غم بولتے ہیں، غم تو اردو میں بھی غم ہے نا، حزن، خوف بولتے ہیں مستقبل میں ایک ایسی چیز واقع ہو جس سے انسان نہیں چاہتا کہ وہ خوشگوار نہیں ہے۔ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، ایک منٹ، آپ نے جو کہا کہ اس آیت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مذمت ثابت ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ تبوک پہ۔ اور آپ مذمت کیسے ثابت کرتے ہیں ان آیتوں سے؟ مذمت کہاں سے آپ نکالتے ہیں؟ ابھی میں نے پڑھا ہے نا کہ بھائی دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اب اگر ایک منٹ، اگر اللہ رب العزت آپ کی تعلیم کتنی ہے بھائی، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ نہیں، میری تعلیم کو چھوڑے، میں آپ کو یہ آپ اتنا ٹائم لے رہے ہیں اتنے لوگوں سے، سب کو پتہ چل گیا، اس کو نہیں پتہ چلا کہ مذمت کہاں ہے، دوبارہ سمجھا دیتے ہیں بھائی۔ نہیں، اس میں مذمت ہے نہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں مذمت ہے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ اس کو ترجمہ کرو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، ترجمہ کرو تم۔ ٹھیک ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تم راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، کہ تم زمین کی طرف بوجھل بن چکے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے اس کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ ارشاد، دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ جب کیا ہو گیا تمہیں کیا ہوگا؟ اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں کہا گیا اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، کہ تم زمین کی طرف۔ ابھی ایک والد اپنے بیٹے سے جب کہہ دیا کہ تجھے کیا ہو گیا، جب میں تجھے کہتا ہوں کہ تو سودا لینے جاؤ تو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، یہ تعریف ہے یا مذمت ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر اس نے ایک دفعہ ایسا کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ساری زندگی باپ کے سامنے نہیں، ایک منٹ میری بات سنیں، اب اس کا مطلب جو لوگ رسول پاک، یہ تبوک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہے، آخری سالوں میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیٹا باپ کے سامنے ساری زندگی غلط ہو گیا؟ اس کا مجھے آپ جواب دے دیں۔ اس کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جہاد دے رہے ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں،
یہ فسق ہے، یعنی اس کے بعد حضور صلی اللہ یہ علیہ وسلم اتنا نے بڑا فسق ہے، ان کی اتنا بڑا فسق ہے، اتنا بڑا فسق ہے، سن لو، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں تم پہ ابھی عذاب نازل کروں گا، آسمان سے آگ کے گولے برساؤں گا تجھ پر، تم کہتا ہے کیا ہو گیا بھائی، تم کہتے ہو کیا ہو گیا، اللہ کہتا ہے میں آگ کے گولے برسانے لگا ہوں۔ ایک منٹ الا تنفروا میں آپ دیکھیں، الا تنفروا میں لفظ ان شرطی آ رہا ہے، ایسے نہیں، اگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلو، ہاں وہ نہیں ہل رہتے نا، الا تنفروا میں ان شرطی آ رہا ہے کہ اگر تم مذمت ہے، او بھائی یہ تعریف ہے یا مذمت ہے؟ خیر جائے میں آپ کو بتاتا ہوں تعریف مذمت کیسے ہے۔ جتنا مرضی تم مکھن لگاؤ، سب کو پتہ چل گیا کیا پہ کیا۔ سنیں نا آپ میری بات، جب یہ شرط ہے اور آگے مشروط ہے یعذبکم کہ اللہ رب العزت تمہیں عذاب دیں گے، اب اگر شرط بھی نہیں پائی گئی، کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت نہیں نکلے؟ پھر دیکھیں یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ ان کا ایمان نہیں تھا، جو رسول فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، دلیل ہے یہ ایمان کے نہ ہونے پر کیسے اور دلیل ہے؟ بھائی یہ فسق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ماننا، جب وہ فرما رہے ہیں کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ، نہیں نکل رہے بھائی، پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے پھر اللہ نے ایمان والے کیوں کہا؟ جب اللہ جب ان کی مذمت بیان کر رہے ہیں، یہ ایمان یہ مومن نہیں تھا نا، یہ لسانی، میں نے کہہ دیا تھا ترجمے کے وقت، آپ نے سنا نہیں کہ یہ حقیقت میں مومن نہیں تھے، جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ وہ زبانی لحاظ سے وہ مومن تھے، کیونکہ اچھا بظاہر میں اظہار ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو مومن کہا، واللہ حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ ایک منٹ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں کہ وہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے، آپ نے بہت وقت لے لیا بھائی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، داڑھی ہے آپ کے پاس، پگڑی ہے، علم نہیں آپ کے پاس، آپ تیاری کرو، دلیل دے رہا ہوں، آپ کو دلیل دے رہا ہوں، آپ کے پاس دلیل، آپ کسی دوسروں کا وقت نہ لو، دوسروں کو بات کرنا ہے تو نا بھائی، آپ بات کریں۔ صحابہ کے بارے میں بات کی ہے، میں صحابہ کو عادل ہونے کی دلیل دیتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ بولیں کیا دلیل ہے؟ یہ آپ کھول لیں پارہ نمبر 27، بولیں آپ بولیں، پارہ نمبر، سورہ کا نام بتائیں نا، پارہ میرے پاس نہیں ہوتا، سورہ ہوتا ہے، یہ سورۃ حدید ہے، سورہ حدید، اس کے اندر آیا ہے اللہ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ جی بولیں، اب یہاں پر اللہ نے کرا، اور پورا آیا تو پڑھو نا، مجھے پتا چلا آپ نے کیا پڑھا ہے۔ یہ آیت نمبر سورۃ حدید ہے، آیت نمبر 10 پورا شروع ہو رہی ہے، آیا پورا پڑھو، ترجمہ کرو، ہمیں سمجھ آئے۔ ہاں سنیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، اور مالک یہ مذمت ہے، مالکم اللہ تنفقوا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آگے سنو نا، تو یہ کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، صحابہ خرچ نہیں کر رہے تھے، پیسہ پیارا تھا، پیسہ پیارا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، یہ آگے مذمت۔ سنیں نا، آگے تو سنیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے یہاں تک تو ان کو فرما دیا۔ اب اگر یہ مذمت پاس گئے نا، صحابہ خرچ نہیں کر رہے بھائی، سن تو صحیح نا، سن تو صحیح، اگر اللہ نے یہ مذمت کرنی ہوتی تو آگے اللہ یہ کیوں فرماتے لا يستوي منکم من، یہ سنیں آپ نے پوری آیت کہ تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہیں، ان کا ٹھیک ہے نا، بالکل میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے جہاد کیا نا، ابو بکر عمر کا جہاد دکھاؤ نا، میں عثمان کا جہاد ہمیں دکھاؤ نا، فتح سے پہلے فتح کے بعد ان کا جہاد کہاں ہے؟ پہلے سنیں تو صحیح نا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ فتح مکہ کے بعد میں یہ لوگ زیادہ درجے والے ہیں جن لوگوں نے خرچ کیا ہے من بعد وقاتلوا، اس فتح مکہ کے بعد، اور انہوں نے قتال بھی کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا تو قتال دکھانا ذرا بھائی، ابو بکر عمر کا قتال کب ہے؟ فتح سے پہلے، وہ جو یہود سے بھاگے تھے، احد سے جو بھاگے تھے، خیبر میں جو بھاگے تھے، ابو بکر عمر حنین میں جو بھاگے تھے، او بھائی ان کا جہاد کہاں ہے ابو بکر عمر کا؟ جہاد کی آیت لے کے آئے نا، وہ سب صحابہ نے جہاد کیا، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ تم کہتے ہیں صحابہ کی فضیلت ہے، سب صحابہ نے جہاد کیا، بھائی دکھاؤ ابو بکر عمر کی جہاد ہمیں، یاللہ
دکھاؤ عثمان کا جہاد کوئی دکھاؤ. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ جو یہاں پر یہ تو نہیں مجاہدین کہا کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے. ہم بھی مانتے ہیں ان کی تعریف ہے. اس کا سب صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ یہاں خرچ کرنے، ایک منٹ، یہاں خرچ کرنے والے بھی ہیں، من انفقا، ٹھیک ہے، خرچ کرنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا تھا. نہیں جی جہاد کے ساتھ ہے، جہاد کے ساتھ ہے. صرف جہاد، جہاد جہاد اور اکیلا نہیں ہے. انفاق دونوں. آیت پوری طرح پڑھو، اگر میں پڑھا آیا تو پوری پھر طرح سنتے پڑھو، کیوں نہیں ہیں؟ آیا پوری طرح پڑھو، آیا آگے سنیں، آگے آیا سنیں. پوری طرح پڑھو، اللہ نے آیا پوری طرح پڑھو، آیا پوری طرح پڑھو. تو سنو نا، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ میرا بھلائی کا وعدہ ہے، چاہے وہ خرچ کیا ہے اس نے، پہلے کیا ہے، بعد میں کیا ہے، لڑائی میں شریک ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، آیا جنت کا غلط وعدہ پڑھو کیا نا، ہے. آیا غلط پڑھو تو کچھ بھی ہو جاتا ہے نا. تم کرکٹ جب کھیل رہے ہو نا، کرکٹ کے اگر رول کو تم چینج کرو، وہ تو بھائی وہ تو کسی کو بھی تم جتا سکتے ہو نا. آیا کوئی ایمانداری سے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیوں جہاد کو میں نے آپ وَلِلَّهِ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ ترجمہ مِنْ کرو. قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ. اس نے انفاق کیا ہے اور ٹھیک ہو قتال گیا. کیا ہے. انفاق کیا اور قتال کیا، ٹھیک ہے نا، دونوں شرط ہیں، دونوں لازم ہیں. یہ تو نہیں کہ انفاق کیا ہے یا قتال ٹھیک ہو کیا گیا. ہے، یہ تو نہیں ہے نا، تردید تو نہیں ہے. او کے ساتھ عطف تو نہیں، واو کے ساتھ عطف ہے. من انفق من قبل الفتح ٹھیک ہو گیا. وقاتل، او قاتل نہیں ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ یا تو انفاق کرے یا جہاد کرے، جو بھی ان میں سے ایک بھی ہو تو صحیح ہے. نہیں، اللہ نے کہا کہ انفاق بھی کرے اور قتال بھی کرے، ٹھیک ہے نا. تو قتال دکھانا ذرا بھیا میں. ٹھیک ہو گیا. ہاں کیا قتال دکھانا نا. نہیں، آپ کو کہنے کا ابو مطلب بکر یہ ہے کہ ابو بکر کا قتال آپ کیوں نہیں دکھا جنگ سکتے؟ میں شریک نہیں ہوئے. اب قتال کی بات ہو رہی. شریک تو منافقین آتے تھے وہ اس کے لیے غنائم لینے کے لیے نا. قتال آپ مجھے بتائیں، قتال ان کا کیوں نہیں دکھا سکتے؟ کہ کسی کافر کے ناک سے انہوں نے خون بہایا ہو. اب آپ سنیں قاتل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قتال کرنا، لڑنا. ان کے لڑائی دکھانا ذرا. قتال کرنا آپ لڑائی ان کا کیوں نہیں؟ اب بھائی صاحب دیکھو بھائی، آپ لوگ کیوں دکھا نہیں سکتے ان کا لڑائی؟ اب کیونکہ یہ لوگ نہیں لڑے نا. میں کہتا ہوں کتابیں آپ کی، تاریخ آپ کی، مغازی کی کتابیں آپ کی، ان کا قتال کے ذرا دکھانا. قتال تو ہے نا ان کا. قاتل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا. آپ کو پتا ہے باب مفاعلہ ہے، ایک دوسرے کا لڑائی کرنا اس کا معنی ہوتا ہے. ہاں قاتل اللہ کے راستے میں کفار سے لڑنے کو بولتے ہیں. تو قاتل کا معنی میں آپ کو لغت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. قاتل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کا لڑائی کرنا، ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا خون کرنا. یار میں سن لو، میں ایک تمہیں بتاتا ہوں. اب قتال تو ان کا خون کرنا، قتال وہی لڑائی دکھاؤ. میں نہیں کہتا خون کرنا، لڑائی دکھاؤ ان کا، کہ لڑائی کی ہو. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کسی جنگ میں لڑائی نہیں کی. کسی جنگ میں کی کوئی لڑائی نہیں ہے. ابو بکر، عمر، عثمان کی کوئی لڑائی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ لڑا ہو، کفار کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیے. ہاں میں آپ کو کس کتاب سے دکھاؤں؟ ایک منٹ اپنے کتاب سے دکھاؤ، اپنے کتاب سے دکھاؤ، اپنے کتاب سے دکھاؤ. بخاری، مسلم، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، کسی سے دکھاؤ. اور دکھا دینا بھائی، پھر مانیں گے. اگر آپ نے دکھا دیا تو پھر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ دکھا دو، تو پھر مانیں گے نا آپ سے. آج سے تو نہیں، 10-15 سال سے کہہ رہا ہوں کہ دکھاؤ ابو بکر کا قتال دکھاؤ. یہ مولوی صاحب اگر نہیں دکھا سکے تو پھر آپ کی چھٹی ہے. ٹائم سب کا ضائع نہیں کرنا بھائی، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک منٹ ابھی وہ تو ٹائم لگے گا، وہ نہیں ملے گا بھائی. کیوں ٹائم لے سب کا ضائع کر رہے ہو؟ ہاں دوسرا کتاب پکڑ لو. ابو بکر عمر عثمان کا جنگ دکھائے گئے. جب تک یہ تیار ہوتے ہیں مل جاتا ہے تو میں کوئی چیز دکھا دیتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا. جب تک یہ تیار ہوتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں بھائی.
میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البخاری. کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. کتاب چھپی ہے سن 2001 میں. یہ ملاحظہ فرمائیے آیا کیا. کتاب المغازی باب قوله تعالی ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. حنین کا دن یاد کرو جب تم مغرور ہو گئے تھے کہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہے. فلم تغن عنکم شیئا، اور تم صحابہ کی زیادہ تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور یہ زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی. کیوں تنگ ہو گئی تھی؟ ثم ولیتم مدبرین، کیونکہ تم نے دشمن کی طرف اپنا پشت کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور تم بھاگ رہے تھے. صحابہ کرام دشمن کی طرف اپنا پشت کیے تھے اور یہ اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور زمین تنگ ہو گئی، یعنی چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہا صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے. اب ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے اسی بخاری میں 4322. انہوں نے کاٹ دیا شاید اپنا، ان کا کال جو ہے نا. ابوبکر آ گئے بھائی؟ اچھا آ گئے آپ، چلے بھائی 4322. آپ ڈھونڈ لیں بھائی. یہ غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے. وانہزم المسلمون، صحابہ کرام بھاگ گئے. وانہزمت معہم، یہ کون؟ ابو قتادہ کہتا ہے میں بھی صحابہ کے ساتھ بھاگ گیا. فاذا بعمر بن الخطاب فی الناس، بھاگنے والوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ عمر بھی بھاگ رہے ہیں، بڑے اسپیڈ سے بھاگ رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں. فقلت ما لهما شأن الناس، میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، سب بھاگ رہے ہیں. قال امر اللہ، کہا یہ اللہ کی قسمت ہے، اللہ کی تقدیر ہے. یہ ہے قسمت کا چکر، کبھی سکی کبھی سبی، کبھی روڑی کبھی سکر. یہ کہتا ہے نا، یہ ہے قسمت کا چکر، کبھی روڑی کبھی سکر. تو اس نے کہا یہ قسمت کا چکر ہے، ٹھیک ہے نا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یہ ہے، یہ مذمت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ تو ان کا باغنا میں نے ثابت کر دیا بخاری سے. اور باغنا جو ہے یہ فسق ہے، اللہ تعالیٰ باغنے والے کو جہنم لے کے جائے گا. وہ بھی آپ کی کتابوں سے دکھا دیں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سورہ احزاب وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ. صحابہ کرام نے پہلے وعدہ دیا تھا، اللہ سے وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھیں. لا يولون الادبار، یہ بھاگیں گے نہیں دشمن کی طرف اپنی. اب اپنی جو ہے وہ شریف تولی دبر، پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ قرآن ان کو ایسا توہین کر رہا ہے، ان کا ایسا ان کو تقویح کر رہا ہے. تولی دبر بولتے ہیں اپنا، یہ تشریف ہے نا جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اردو زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ پہلا حرف جو ہے اس کا گاف ہے، آخری حرف اس کا ڈال ہے، ٹھیک ہے نا، ڈال، گاف ڈال. اب خود سن لو، سمجھ جاؤ. یہ دشمن کے پیچھے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ چیز تم دشمن کی طرف نہیں کرو گے، اور تم نے وہی دشمن کی طرف کر دیا. یعنی یہ مرد ہی نہیں ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ بھائی مفعول ہے. ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو بدبختوں کو اتنا تقبیح کیا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، میں تو اللہ ہوں، میں تو حساب لوں گا تمہارا. کیوں بھاگے تھے؟ اللہ نے وعدہ دیا قرآن میں نا کہ تم نے تو وعدہ دیا تھا کہ میں نہیں بھاگوں گا، بھاگ گئے، اور میں تمہارا حساب لینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا کہ کیوں بھاگے تھے. اچھا، دیکھو یہ ترجمہ کیسے کیا ہے طاہر قادری نے. اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باس پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا اس کا، ٹھیک ہے نا. پہلے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پیٹھ
پیر کرنا، یہ پیٹھ کا لفظ جو ہے نا اس نے کچھ ملاحظہ کیا. دبر کس کو بولتے ہیں؟ دبر کس کو بولتے ہیں میرے؟ دبر یہ ادوار جو ہے دبر کا جمع ہے. دبر کس کو بولتے ہیں نا پتہ ہے دبر کس کو بولتے ہیں؟ ہاں وہ میں نے بتا دیا، تشریف کو بولتے ہیں. یہ سورہ مبارک ہے، انفال ہے جی. یہ باغ آدمی صحابہ کا نہیں ملا ان کو جہاد. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جو بھاگ جاتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے اور اللہ کی غضب اس پر ہے، اور جہنم بری جگہ. ٹھیک ہے نا؟ او بھائی کیا چاہیے؟ یہ جہاد ثابت کرنے گئے نا. میں نے کہا نہیں ملے گا بھائی. چلیں بھائی دوسرے کالر کو لے لیتے ہیں. او بھائی قبلہ آواز سن رہے ہو نا؟ آ جاؤ نا بھائی، بتاؤ مل گیا نہیں ملا؟ ایک مل منٹ گیا نہیں ملا؟ آ جاؤ بھائی سامنے آ جاؤ، کیمرہ آن کرو. کب تک بیٹھے رہے؟ آپ کو نہیں ملے گا بھائی، قیامت تک ان کا جہاد نہیں ملے گا. نہیں ملے گا نئے والی چیز. وہ چیٹ میں چیک بھی کرو نا، چیٹ میں بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا نا. وہ دوسرے آپ کو دیتے ہیں نا، آپ کے مولوی حضرات آپ کو وہ ٹیکسٹ بھیجتے ہوں گے، وہ اس میں بھی ان کو بھی نہیں ملتا نا. ان کا پورا بھی ٹیم لگا ہوا ہے. ابو بکر عمر کا جہاد کئی سالوں سے لگے، ان کو نہیں مل رہا. آپ کو ابھی مل جائے گا. وہ دیکھو پڑھ رہا ہے فون میں. نہیں ملا نا بھائی، میری طرف دیکھو، کچھ شرمندگی کا احساس کرو بھائی. میری طرف آنکھ، ہاں میری طرف آنکھ ملا کے نہ دیکھو، نیچے دیکھو. اب تجھے جہاد نہ ملا تو شرم کچھ کرو، نیچے آنکھ نیچے کرو. ہاں اگر شرم ہے تو آنکھ نیچے. بولو نہیں ملا، بولو نہیں ملا. داڑھی دیکھو اس کی. ہائے ہائے نہیں ملا نا جہاد. جہاد نہ ملا نا، جہاد نہ ملا نا. مجھے میں اس کا فرار میں نے پڑھ لیا، میں نے فرار ان کا پڑھ لیا نا. تو آپ جہاد لینے گئے تھے نا، ان کا قتال ڈھونڈنے گئے تھے، قتال نہیں ملا جی. یہاں پہ دوسرے بھی فون پہ لقمے دے رہے تھے، ان کو بھی نہیں ملا. ہاں آپ ابوبکر کا فرار کہیں پر مجھے دکھا دیں، ابوبکر کا فرار مجھے کہیں پر دکھا دیں. ہو بھائی قتال آپ لینے گئے تھے نا. عمر کا تو میں نے دکھا دیا بھائی، یہ کافی نہیں ہے. نہیں ابوبکر کا فرار آپ تو گئے تھے نا، آپ ان کا قتال ڈھونڈنے گئے تھے. قتال تو نہیں ملا نا، قتال تو نہیں ملا نا. یہ بہادری نہیں ملی، ابوبکر کی بہادری نہیں ملے نا. اگر مجھے اس کتاب میں نہیں ملا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب ہے نہیں. کئی کتابیں موٹی موٹی کتابیں لے کے رہے تھے نا. ہاں اس کتاب وہ کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ملے گی. اوہ صوفی صاحب کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گی. وڈے مولوی ان کا کہیں پر فرار دکھا دیں، فرار دکھا دیں. وڈے مولوی نے لے کے آ، ہاں استاد جی نے لے کے آ، آپ مجھے وڈے حافظ فرار دکھا دینا. وڈے حافظ نے لے کے آ. یا اللہ خدا حافظ. ابو بکر کا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ابو بکر کا انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے پوری مال جو ہے صرف کیا. میں ابو بکر صاحب کے متعلق ایک دو جملے عرض کروں بھائیو، تاکہ جماعت عمریہ کا پورا جو ہے نا، ان کو شرم بھی نہیں آتی. کہہ دو کہ نہیں ملا بھائی، کہتا ہے اب اس کا فرار دکھاؤ. فرار دکھاتے ہیں ابو بکر کا بھی، کوئی بات نہیں. لیکن فرار سے پہلے ایک اور چیز دکھاتے ہیں. یہ کتاب المنمق فی اخبار قریش. آئے ہائے شیو جوم جاؤ، شیو جوم جاؤ، پرواز کرو، شیو فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا ہے. تم صراط حق پر صرف تم ہی ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ. الحمدللہ رب العالمین. فخر ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کتاب ہے کتاب المنمق فی اخبار قریش، تالیف احمد ابن حبیب البغدادی، متوفا سنہ 245. یہ بخاری سے بھی پہلے کا عالم دین ہے. چاپ عالم الکتب، سنہ 1985 میں چھپی ہے جی. قریش کے بڑے بڑے لوگ، صفحہ 371. کون ہے اس میں؟ قریش کے بڑے لوگوں میں سے ایک عبداللہ ابن جدعان کا نام ہے. عبداللہ ابن جدعان کون ہے؟ کان لہ منادیان ینادیان احدہما باسفل مکہ. اس کا بزنس کاروبار تھا. کاروبار کے لیے دو نعرے لگواتے ہیں نا. مثلا آپ گئے ہوں گے نا اتوار بازار کراچی میں یا جمعہ بازار، وہاں پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ وہ کباڑی والے نا پیاز 5 روپے کلو، پیاز 5 روپے کلو. ٹھیک ہے نا؟ اب تو 5 روپے میں تو نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا. اس طرح اس کے کاروبار کے لیے وہ اس نے ملازم رکھے تھے کہ تم سڑک پہ جا کے نعرے لگانا کسٹمرز لانے کے لیے. ایک مکے میں وہ نچلی سڑک پہ تھا، ایک مکے کے
اوپر والی سڑک پہ تھا. ایک ابو سفیان ابن عبد الاسد تھا, ایک ابو قحافہ تھا. ابو قحافہ کون ہے جی؟ ہاں, عائشہ صاحب کے دادے ہیں, عائشہ صاحبہ کے دادے. یہ ابو بکر کے یعنی والد صاحب, یہ ابو قحافہ. اچھا, یہ عبداللہ ابن جدعان کے ہاں منادی کا کام کرتے تھے کہ سڑک سے لوگوں کو لایا جائے. اب سڑک سے لوگوں کو لایا جائے کس کام کے لیے؟ یہ ابن جدعان کا کاروبار کیا تھا. تعویل و مختلف الحدیث لأبی محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ, متوفا سنہ 274, چھاپ المکتب الاسلامی, سنہ 1999 میں کتاب چھپی. یہ کسب الایما, کنیزوں سے کنجروں والا کام کرانا, یعنی چکلا چلانا, کنیزوں سے چکلا چلانا. یہ کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن کسب الایما صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چکلے بند کرو. چکلا ممنوع. کنیزوں سے زنا کروانا, اس کے درآمد سے پیسے بنوانا, یہ غلط ہے. اچھا, انک الکسب الذی نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ هو اجر البغاء. اجر البغاء, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنیزوں کی درآمد سے نہی کیا وہ زنا کی کیا ہے؟ فیس ہے. کہ آپ کے مثلا 5 کنیز ہیں نا, اگر ان کو آپ زنا پہ لگا دیں کہ بھئی تم چلو زنا کر دو, پیسے دلاؤ, تو وہ زنا کے جو فیس ملتے ہیں اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْمُرُونَ إِمَاءَهُمْ بِالْبِغَاءِ وَيَأْخُذُونَ أُجُورَهُنَّ. جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے کنیزوں کو ان سے یہی کام کراتے تھے کہ یہ اپنی کنیزوں سے زنا کرواتے تھے, اور جو زنا کرتا اس سے کچھ پیسے لیتے تھے, زندگی چلتی تھی ان کی. وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابن جدعان امام, عبداللہ ابن جدعان جن کے ہاں ابو قحافہ ملازم ہے. ابو قحافہ صاحب کا کام کیا کہ سڑک پہ جا کے عربوں کو نعرے لگانا, کیونکہ مکے میں مسافر بہت آتے تھے نا, تجارتی قافلے بہت آتے تھے, اور ادھر لوگ حج زیارت کے لیے بھی آتے تھے. مشرکین بھی جو ہے وہ زیارت کرتے تھے کعبہ کا. اس کے لیے اس کے کنیز تھے یسعینہ کیا کہ وہ زنا کراتی تھی. وقال وهو في الجاہلیت سید تیم, اور جاہلیت میں یہ بنی تیم کا سردار تھا. ابو بکر کا خاندان کون سا خاندان ہے؟ بنی تیم. عائشہ کس خاندان سے؟ بنی تیم سے. یہ لوگ سب تیمی ہیں. سو تیم کا جو خاندان ہے ان کا جو سردار ہے اس کا کام ہے چکلا چلانا, اور ابو بکر کے والد صاحب ادھر کام کرنا ہے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ چکلا بند, اور یہ زنا کے پیسے جو آتے ہیں یہ بند ہو جانا چاہیے. اچھا, جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین, اب میں مختصر بتاتا ہوں, اس میں مصادر زیادہ. اب ابو بکر صاحب آپ کہتے ہیں اس نے مال بڑے خرچ کیے نا اسلام کے راستے میں, تو بھائی کم از کم یہ اپنے والد صاحب کو وہاں سے نکال دیتے نا. جس کے والد صاحب, ٹھیک ہے نا, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہی ہے کہ بھئی وہ جاتے ہیں ادھر سڑک پہ, لوگوں کو بلاتے ہیں ادھر, کنیزوں کے پاس لے کے آتے ہیں پکڑ کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کو پیسے خرچ کرنے تھے نا, اپنے والد کو خرچ کرتے ہیں پہلے, کیونکہ والد اگر مشرک بھی ہو تو اس پہ صلہ رحم ہو جاتا ہے. الٹا انہوں نے کیا کام کیا بھائی, یہ ملاحظہ فرمائے. المصدق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, الجزء الثالث, چھاپ سنہ 2002. ملاحظہ فرمائیے, یہ صفحہ نمبر 6 ہے, یہ حدیث نمبر 4600 کیا ہے 4267. 4267 ذہبی نے کہا فی علی شرط مسلم, یہ بشرط مسلم, یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے, بشرط مسلم حدیث صحیح ہے. علی شرط مسلم 4267, 4200 علی شرط مسلم, بشرط مسلم, یہ حدیث صحیح ہے. اسماء بنت ابی بکر عائشہ سے 10 سال بڑی ہے, وہ کہتی ہے, وہی اسماء جو عبداللہ ابن زبیر کی ماں ہے, اور جس کو وہ طلاق میں حدیث دکھایا تھا کہ وہ کیا کام کراتی تھی. ہاں, کیا کام کراتی تھی بھیا؟ ہاں, یاد ہے آپ کو؟ اس کا بھی دکھا دیں اسماء کا, تاکہ بالکل طبیعت صاف ہو جائے.
یہ کتاب ہے مسند ابو داود 43 چاپ دار ہجر جزء ثالث سن 1999 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 208 میں. صفحہ نمبر 208 حدیث نمبر 1742 حدیث صحیح حاشیہ نمبر 3 ہے نا حدیث صحیح. اچھا حدیث کیا ہے بھائی؟ حدیث یہ ہے راوی کہتا ہے کہ ہم گئے اسماء بنت ابی بکر کے پاس فسألناها عن متعة النساء عورتوں کے ساتھ متعہ کرنا. قال فعلناها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہی تو کرتے تھے سارا دن ہمارا یہ چلتا تھا. ٹھیک ہے وہی اسماء. ایک اور میں اس کا دکھا دوں آپ کو ریکارڈ اس کا. اسماء عائشہ کی جو بڑی بہن ہے ابو بکر کی بڑی بیٹی. یہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو. یہ محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء تألیف الراغب الاسبہانی جو بہت ہی معروف ہے. راغب اصفہانی ادیب مفسر ہے. چاپ منشورات مکتبۃ الحیات. اچھا یہ کہ اس کتاب میں جزء ثالث میں ملاحظہ فرمائیے ایک صفحہ نمبر 214 میں یہ ایک باب ہے جواز المتعہ. جواز المتعہ اس میں عبداللہ ابن زبیر عیر عبداللہ ابن عباس بتحلیل المتعہ. عبداللہ ابن زبیر نے طعنہ دیا عبداللہ ابن عباس کو کہ تو کیسا آدمی ہے, تو کہتا میں بنی ہاشم کا ہوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ساتھ بیٹھا ہوں, تو خود متعہ کو جائز سمجھتا ہے, کتنا بغیرتی ہے متعہ, تو کتنا بغیرت آدمی. اس نے تعیر کیا یعنی اس نے طعنہ دے دیا. کس کو؟ ابن زبیر نے, عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس کو. فقال له سل امك كيف سطعت المجامر بينها وبين ابيك. اس نے کہا جا اپنی ماں سے پوچھ لے بیٹے. اس نے کہا پتر جا اسماء سے پوچھ لے, اپنی ماں اسماء بنت ابی بکر سے پوچھ لے کہ تے اس کا واسطہ تیرے ابے کے ساتھ کیسے پڑا تھا, تیرا نطفہ کیسے منعقد ہوا ہے. وہ گیا فقالت فسألها. عبداللہ ابن زبیر گیا اپنے ماں سے پوچھا. یہ بوڑھا جو ہے بوڑھا ہاشمی, یہ اندھا بھی ہو گیا تھا نا عبداللہ ابن عباس, یہ اندھا جو ہے مجھے اس نے تانے دیے کہ آپ نے کہتا متعہ جو اپنی ماں سے پوچھو. فقالت ما ولدتك الا في المتعہ. اس نے کہا تو خود متعہ کی پیداوار ہے. عبداللہ ابن زبیر سے کیا کہا, اس کی ماں نے اسماء نے کہہ دی تو خود متعہ کی پیداوار, میں نے تیری پیدائشی متعہ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, پتہ چلا. اچھا اب جب یہ پتہ چلا آتے ہیں واپس کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین, المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 چاپ 2002. اس حدیث میں پہنچے تھے نا کہ یہ حدیث کا راوی کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر, جماعت مخالفین کا خالہ, کیونکہ عائشہ اس کی بہن ہے. اب کہتا ہے آپ نے گالی دیا. بھائی روایات ان کی پڑھے نا, کہتے ہیں گالی دے دی. اللہ یاری نے, میں گالی والی نہیں دیتا. یہ کس نے مشہور کر دیا؟ 2 جماعتوں نے, مولویوں نے, شیعہ مولویوں نے اور مخالفین کے مولویوں نے. یہ کہتے ہیں اللہ یاری گالی دیتا ہے, گستاخی کرتا. اور بھائی میں آپ کی روایت پڑھ رہا ہوں, حدیث میں یہی لکھا ہے, تمہیں جواب نہیں آتا, تم مجھے کہتے ہو کہ تو گالی دیا. اب شیعہ مولویوں سے پوچھو نا اللہ یاری سے کیوں مناظرہ نہیں کرتا, گفتگو نہیں کرتا, کہتے ہیں وہ گالی دیتا ہے. اور تم نے دیکھا میں نے گالی دی ہو؟ ہاں میں ان کی کتابوں سے دکھاتا ہوں بھائی. بہرحال اسماء کہتی ہیں لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے, ابو بکر بھی ان کے ساتھ گیا. میرے دادا ابو قحافہ, وہی جو عبداللہ ابن جدعان کے ملازم ہیں شکلے میں, وہ میرے پاس آئے. وقد ذهب بصر, وہ نابینا بھی تھے. فقال ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه. اس نے مصیبت
کڑا کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا یہی دادا نے، ابو بکر کے والد صاحب نے، کہ یہ سارا پیسہ اپنے ساتھ لے کے گیا، جتنا پیسہ یہ خود بھی چلا گیا، پیسہ بھی ساتھ لے کے گیا، ہمارا پیسہ لے کے گیا۔ فقلت كلا يا أبتي فقد ترك لنا خيرا كثيرا فعمدت إلى أحجار فجعلتهن في كوة البيت۔ میں نے کہا نہیں دادا جی پیسے نہیں لے، پیسے بھی چھوڑ کے گئے۔ تو میں گیا وہاں سے، میں نے پتھر اٹھائے، پتھروں کو میں نے رکھا وہاں پہ، ہمارے گھر میں ایک طاقچی ہوتی تھی، طاق شیلف ہوتا نا، شیلف، وہاں پہ ہم لوگ اپنے پیسے ادھر ہی رکھتے، تو وہاں پہ میں نے وہ پتھر رکھتے ہیں، اس کے اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا، میں نے کہا ادھر ٹچ کرو، وہ آ کے آیا، وغطيت الأحجار بثوب ثم جئت، اس سے کہا فأخذت بيدي فوضعته على الثوب، اس کا ہاتھ اندھے کا ہاتھ لے کے آیا، میں نے وہ کپڑے پہ رکھا، میں نے کہا کپڑے کے اندر پیسے ہی پیسے، اس میں سکے ہی سکے، سونا چاندی۔ ہاں تو یہ خوش ہو گیا، فقال اما اذا ترك هذا فنعم، اس نے کہا ہاں پیسے، پھر تو ابو بکر نے اچھا کام کیا، پیسے نہیں لے کے گیا ہمارا۔ قالت والله ما ترك قليلا ولا كثيرا هذا حديث صحيح، اللہ کی قسم اسما کہتی سارا پیسہ لے کے گیا تھا۔ اور بھائی جو اپنے والد یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے سارا پیسہ خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، اور بھائی اپنے والد کے پیسے بھی اٹھا کے لے گیا تھا۔ جو اپنے والد پہ رحم نہ کرے، اور پھر کہتا ہے اس کا فرار مجھے دکھاؤ، چلے بھائی آپ کی تمنا پوری کریں، ابو بکر کا بھی فرار دکھا دیتے، ابو بکر دا فرار بھی دکھانے نے جی۔ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے کہاں پہ؟ دار الفکر جزء ثالث، بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 258، یہ حدیث ہے 4393، 4393، ہذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، 4393، 4393، وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح، ذہبی ناصبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے، حاکم نے بھی کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ان علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے ابو لیلی سے کہا یا ابا لیلی اما کنت معنا بخیبر، ابو لیلی آپ ہمارے ساتھ خیبر میں تھے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ابو لیلی سے کہا، ابو لیلی نے کہا بلا واللہ کنت معکم، اللہ کی قسم جی میں خیبر میں تھا۔ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو خیبر میں بھیجا جنگ کے لیے لشکر کے ساتھ، وانہزم حتی رجع، یہ بھاگ کے واپس آیا، یہ بھاگ کر واپس آیا ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ابو بکر کا بھی فرار دکھا دینا، اوکے بھائی دکھا دیا نہیں دکھایا؟ انہزمہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کوئی کہہ دے کہ انہزمہ کا مطلب ہے فرار نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے الافصاح فی فقہ اللغہ، تالیف دکتر حسین یوسف موسیٰ و عبد الفتاح السعیدی، ایک جو ہے المفتش الاول بالتعلیم الثانوی وعضو المجمع اللغہ العربیہ، عربک لینگویج کونسل کے وہ ممبران ہیں، جلد نمبر 1، کتاب چھپی ہے بلی مکتب اعلام الاسلامی، شوال سنہ 4004 میں۔ الاکشف کی شرح میں فرماتے ہیں الذی لا يثبت فی الحرب، جو جنگ میں ثابت نہیں رہتا، کشف یکشف کشفا انہزم فی الحرب، کشف یکشف کشفا یعنی جنگ میں ثابت نہیں رہا، بھاگ گیا۔ شمس العلوم ودواء الكلام من كلام العرب من الكلوم، تعلیف نشوان بن السعید الحمیری،
نشوان بن سعید الحمیری متوفى سنہ 573، جلد نمبر ہے 10۔ یہاں پر یہ صفحہ سنہ 1999 میں چھپی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، الانہزام، انہزام، انہزم الجیش اذا ولوا مدبرین، جیش منہزم ہو گیا، لشکر منہزم ہو گیا، یعنی دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگ گئے۔ المجموع المغیث فی غریبی القرآن والحدیث تألیف ابو موسیٰ ابن ابی بکر الاسبہانی متوفى سنہ 581۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں ولوا الدبر والادبار اذا انہزموا، دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگ جانا یعنی منہزم ہو گئے، انہزام کر دی۔ تاج العروس من جواہر القاموس جزء 11، ولا صفحہ نمبر 270، ولا دبرہ انہزم، دشمن کی طرف اپنا تشریف کر لینا نا، تشریف انہزم۔ بہرحال پتہ چل گیا میرے محترم بھائیو، او بھائی پتہ چل گیا نہیں پتہ چلا؟ ابو بکر کا بھی ہو گیا۔